السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم۔ آج عید کا دن ہے الحمدللہ، تکبیر پڑھنا چاہیے، اور حکم یہ ہے کہ عید الفطر میں تسبیح آہستہ الفاظ میں پڑھنا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن ہم چونکہ سب جمع ہیں تو ایک مرتبہ یہ سنت کو زندہ کریں، اور 3 مرتبہ سب لوگ تکبیر پڑھیں، اور تکبیر کیوں پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ بات بات میں بات آ جائے گی کہ ہم تکبیر کیوں پڑھتے ہیں۔ شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ پورا مجمع کہے گا روزے رکھے اللہ کے واسطے، تراویح پڑھی اللہ کے واسطے، بھوکے پیاسے رہے اللہ کے واسطے، اسی اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناؤ، بہت پیاری حدیث ہے۔ جب ہم لوگ افطار کا دسترخوان بچھتا تھا، چاہے وہ مسجد میں بچھتا ہو چاہے اپنے گھر میں بچھتا ہو، اور ابھی 10 منٹ افطار کو باقی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سب دسترخوان کے قریب بیٹھ جاتے اور سب دیکھتے رہتے، کھجور کو دیکھتے، سموسا کو دیکھتے، بھجیا کو دیکھتے، پکوڑے دیکھتے، کشٹر کو دیکھتے، لیکن کوئی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا؟ بولو کوئی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا؟ نہیں بڑھاتا، کیونکہ 10 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے۔ کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کو دیکھتا ہے، کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو دیکھتا۔ حدیث پاک میں لکھا جب بندے اس طرح جمع ہوتے ہیں اور پانی اور کھانا دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے میرا بندہ تو اکیلے نہیں دیکھتا ہے، میں بھی تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے تو کھانا اور پینا دیکھ رہا ہے، میں کھانا پینا پیدا کرنے والا، تجھے پیدا کرنے والا مالک اللہ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ سارے فرشتوں کو کہتے دیکھو دیکھو، او میرے بندوں کو دیکھو، میری بندیوں کو دیکھو، آج دن بھر کھایا نہیں ہے، دن بھر پیا نہیں ہے، سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے، سامنے کھجور ہے، سامنے پکوڑے ہیں، مگر وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو، ابھی افطار کا وقت ہوگا، پانی سے اس کا گلا تر ہوگا، اس سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ پانی پیے گا اور اس کے گلے میں پانی پہنچے گا، گلا تر ہوگا، حلق تر ہوگا، اس سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اسی لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے جو ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، کہ جب پانی پیتے تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں، اور گلا کیسا ہوتا؟ تر ہو جاتا۔ حلق کو کیسا لگتا؟ اچھا لگتا۔ سینے میں کیسا لگتا؟ اچھا لگتا۔ تو ہمارے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ۔ کچھ علماء نے پڑھا ہوگا، باقی اکثر لوگوں نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب افطار کے وقت پانی جائے اور حلق تر ہو جائے اور گلا تر ہو جائے، کیا دعا پڑھنے کا؟ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے پیاس بجھ گئی، بولو پیاس بجھ گئی، اور گلے کی رگیں تر ہو گئی، سینہ تر ہو گیا، وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، اور روزے کا ثواب تو مل کر ہی رہے گا، اس لیے کہ روزے میں ڈائریکٹ اللہ نے ہم کو دیکھا ہے۔ تو میرے پیارو، یہ ہم نے روزہ رکھا کس کے واسطے؟ عبادت کی کس کے واسطے؟ لمبی لمبی تراویح پڑھی کس کے واسطے؟ تو شروع کریں، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو دن ہے نا یہ یوم الفرح، اس کے نام میں بتا رہا ہوں، یوم الفطر تو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن اس کا ایک نام ہے یوم الفرح، خوشی کا دن، یوم السرور اس کے معنی بھی آتے ہیں خوشی کا دن ہے۔ اور اتنا خوشی کا دن ہے، اتنا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں مسجد میں آنے سے پہلے غسل کر لے، غسل کرنا سنت ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے وہ بھی سنت ہے، اور کھجور کھا لے وہ بھی سنت ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں آ جا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہاں ہر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہے جس سے بندہ خوش ہوتا ہے، نہاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کھجور کھاتا ہے تو بدن میں تقویت آتی ہے، اور اللہ کے رسول نے صاف فرما اتنا خوشی کا دن ہے، آج کا دن اتنا خوشی کا دن ہے، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ مت رکھنا، روزہ نہیں، روزہ نہیں، آج روزہ نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ 29 روزے رکھے، عادت ہو گئی، پریکٹس ہو گئی، آج بھی میرا جی چاہتا ہے روزہ رکھو، اور کوئی یہ سوچے چاہے پورا سماج روزہ نہ رکھے گا، پوری سوسائٹی اور کمیونٹی روزہ نہ رکھے گی، لیکن میں تو روزہ رکھوں گا کیونکہ میرے کو روزہ میں بہت مزہ آیا۔ آج تک جو 29 روزے رکھے جنت کا ذریعہ بنا، آج روزہ رکھے گا تو جہنم کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام، نا آج روزہ نہیں، فإنها ایام اکل و شرب و بیعال۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج تو کھانے کے دن ہے، آج تو پینے کا دن ہے، آج تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا دن ہے۔ تو میرے پیاروں بہت ہی خوشی کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، سرور کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے اتنی فرحت کا دن ہے کہ یہی عید الفطر، بولو کون سا؟ ابھی نماز ہوگی نا انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، خطبہ پڑھایا، بولو نماز پڑھائی اور خطبہ پڑھایا، اور اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو حضرت عائشہ کے پاس گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میں تھکا ہوں، میں ایک کنارے لیٹ جاتا ہوں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھی ہے اور ہمارے نبی لیٹ گئے تھوڑا آرام کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آئے، یہی عید کا دن تھا، اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بچی آئی، جاریتان، حدیث پاک کے الفاظ جاریتان، یعنی دو چھوٹی چھوٹی بچی آئی، 7 سال کی یا 8 سال کی دو چھوٹی چھوٹی بچی آئی، اور انہوں نے نظم پڑھنا شروع کر دیا۔ اور وہ نظم وہ ہماری طرح گانا اور ڈنگے بجانا اور ڈانس کرنا وہ سب نہیں تھا، وہ دو چھوٹی بچیوں نے کون سی نظم پڑھی معلوم؟ کسی زمانے میں اوس ایک قبیلہ تھا، خزرج ایک قبیلہ تھا، دونوں قبیلے میں 80 سال تک جنگ ہوئی، لیکن ہمارے نبی نے آ کر دونوں میں صلح کروا دی، دونوں میں محبت پیدا کروا دی، دونوں کو ایک جان بنا دیا، دونوں کو ایک دل بنا دیا۔ اس پر وہ دونوں چھوٹی بچیوں نے نظم پڑھنا شروع کیا، حضرت عائشہ سن بھی رہی ہے، واہ واہ کر رہی ہے، اور دونوں چھوٹی بچیاں پڑھ بھی رہی ہے، خوشی کا دن ہے، اور ہمارے نبی وہاں آرام کر رہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ حضرت ابو بکر بھی عید کے حساب سے گھر میں آئے اپنی بیٹی کو ملنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے، تو دیکھا کہ عجب ماحول ہے، ہمارے نبی آرام کر رہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمارے نبی آرام کر رہے اور دونوں لڑکیاں پڑھی جا رہی ڈسٹرب ہو رہا۔ تو ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں لڑکیوں کو ڈانٹا، خاموش خاموش، نبی آرام کر رہے اور تم نظم پڑھ رہی ہو، وہ نبی کو نیند لگی ہے اور تم نبی آرام کر رہے اور تم نظمیں پڑھ رہی ہو۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ آنکھ کھولی، بولو سبحان اللہ، آنکھ کھولی نہیں، مبارک آنکھیں کھولی، اور فرمایا
ھذا یوم عید لکل قوم عید، ہر قوم نے خوشی منائی ہے، ان کو بھی پڑھنے دو، آج ہمارا بھی خوشی کا دن ہے۔ ہر قوم نے خوشی منائی ہے، عید منائی ہے، آج ہمارا بھی خوشی کا دن ہے۔ اچھا ابھی تو یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ اچانک کچھ باہر آواز آنے لگی، تو حضرت ابوبکر بھی گھر میں ہے، حضرت عائشہ بھی ہے، وہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آواز آئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حبشی مہمان آئے اور حبشہ سے آئے، اور وہ باہر مسجد نبوی کے پاس تیر اندازی کی مشق کر رہے، بھالا چلانے کی مشق کر رہے، تیر اندازی کی مشق کر رہے، اور کچھ کشتی کی مشق کر رہے، تو یہ خوشی میں کر رہے، کسی کو مار نہیں رہے ہیں، تیر اندازی کی مشق ہو رہی ہے، بھالا چلانے کی مشق ہو رہی ہے، اور کچھ خوشیاں ہو رہی ہے، کچھ ہنسنا ہو رہا ہے، کچھ بولنا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ تم کو دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، باہر جا کر دیکھنا ہے، کیونکہ آج تو خوشی کا دن ہے اور یہ بھی ایک خوشی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں مجھے دیکھنا، حالانکہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے شولڈر مبارک پر رکھا، یہاں رکھا، یعنی ہمارے نبی کے گال مبارک اور حضرت عائشہ کے گال مبارک مل رہے تھے، ایسے چپکے سے دیکھا، اور جب تک عائشہ دیکھتی رہی ہمارے نبی بھی دیکھتے رہے، بتانے کے لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں بیوی کو خوش رکھنا ہے۔ آج بیوی کے ساتھ گالی گلوچ، تو نے ایسا کیا، تیری ماں نے ایسا کیا، تیرے باپ نے ایسا کیا، تیرے کو تیری ماں کے گھر جانا چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی، حالانکہ ہمارے نبی کو کھیل سے کیا مطلب تھا، وہ حبشی تیر اندازی کرتے تھے، اس سے ہمارے نبی کو کیا مطلب تھا، وہ بالا چلا ہے، اس سے ہمارے نبی کو کیا مطلب تھا، لیکن ہمارے آقا نے جب تک حضرت عائشہ نے اپنا سر مبارک، چہرہ مبارک نہیں ہٹایا، ہمارے نبی وہیں پر کھڑے رہے۔ تو میرے پیارو، آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، بچوں کے نظم پڑھنے کا دن ہے، اور بہت ہی گھر میں بہت خوشی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ویسے خوش رہنا یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، دو نبی گزرے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کون حضرت عیسیٰ، یہ اکثر ہنستے رہتے تھے، لوگوں سے ملے ہنستے رہے ہنستے رہے ہنستے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ پر کوئی غصے ہوتا تھا نا تو کہتے تھے غصے ہو گیا، سکون مل گیا، کوئی بات نہیں، اور پھر مسکرا دیتے۔ کوئی حضرت عیسیٰ کے چہرے پر اگر تماچا مار دیتا تو کہتے لے ایک گال پر مارے گا تیرے کو صبر تھوڑی آئے گا، لے دوسرے گال پر بھی تماچا مار لے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا ہنسنا اور ہنسانا، بولو ہنسنا، اور ایک اور نبی گزرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور دن بھر روتے تھے، اللہ کیا ہوگا، اللہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دونوں نبیوں کے پاس اپنے اپنے زمانے میں بھیجا، اور اللہ نے فرمایا عیسیٰ تم ہنستے ہو، بے شک یہ ہنسنا بہت اچھا ہے، دن میں لوگوں کے سامنے ہنستے رہو، رات کو میرے سامنے روتے رہو، بولو سبحان اللہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام حضرت یحییٰ کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ کو کہا تم روتے ہو، تمہارا رونا بہت اچھا، تمہارے آنسو کا قطرہ ندامت والا قطرہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ رونے کو رات میں رکھ لو میرے سامنے، دن میں لوگوں سے ملو تو ہنستے رہو۔ اس لیے اصل کامل مکمل مسلمان وہ ہے جب لوگوں کے ساتھ ملے تو ہنسنا، بولنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، مطلب غیبت نہیں کرنے کا، چگلی نہیں کرنے کا، موبائل میں انگلی نہیں کرنے کا، مطلب جب لوگوں سے ملو تو ہنسو، اچھی اچھی باتیں کرو، بھائی چائے پیے ساتھ میں، کافی پیے ساتھ میں، توے پہ ساتھ میں جمع ہوئے، یہ سنت ہے، سب ساتھ میں جمع ہو، ہنسنا بولنا، غیبت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب رات کا وقت ہو جائے تو میں اور میرا، یعنی بولو نا میں اور میرا، اس وقت اللہ کے ساتھ، یعنی بیوی سے پرمیشن لے لو کہ بھائی دیکھ اب میں اور میرا اللہ۔ اچھا میں اور میرا اللہ، ہم کو زیادہ ضرورت ہے یہ کام کی یا ہمارے نبی کو ضرورت تھی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو، بولو ایک رات کو اپنے بستر سے اٹھے، ارے بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اپنے بستر سے اٹھے اور جنت البقیع قبرستان میں گئے۔ آپ نے جنت البقیع قبرستان دیکھا ہوگا جو عمرے میں گئے ہیں، کہ مسجد نبوی سے آپ نکلے، سامنے بہت بڑا قبرستان ہے، اس کے دو نام ہے، جنت البقیع بھی اس کا نام ہے اور بقیع غرقد بھی اس کا نام ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبرستان میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبرستان کے اندر نہیں تھے بلکہ قبرستان کے باہر۔ تو حضرت عائشہ گئی اور جا کر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور قبرستان کے، پھر بولو کہاں بیٹھے ہیں؟
باہر بیٹھے ہیں، کیونکہ عورتوں کا قبرستان میں جانا وہ جائز نہیں ہے. تو ہمارے نبی قبرستان کے باہر حضرت عائشہ گئی اور جا کر حضرت عائشہ نے کہا میں آ گئی. بھائی ظاہری بات ہے بیوی یہی کہے گی نا اپنے شوہر کو کہ میں آ گئی. تو ہمارے نبی نے کہا من انتی، تو کون ہے؟ تو حضرت عائشہ گھبرا گئی، کہا عائشہ عائشہ آپ کی بیوی، آپ کی بیوی. ہمارے یہاں تو ایسا ہو تو دھمال ہو جائے. تو ہمارے نبی نے کہا بیوی زوجتی، میری بیوی کون؟ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، بنت ابی بکر، میں حضرت ابو بکر کی بیٹی. تو کہا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے گھبرا کر کہا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، اور ابو بکر کی بیٹی میں، اور میں آپ کی بیوی. ہمارے نبی نے پوچھا من ابو قحافہ، یہ ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ گھبرائی، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ سیدھی حضرت عائشہ واپس اپنے گھر آئی. کچھ دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر آ گئے. جب گھر آ گئے تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ کہا اللہ کے رسول رو نہ تو کیا کرو، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے بیوی ہونے کو نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا حضرت ابو بکر کو نہ پہچانا، آپ نے میرے ابا کے ابا یعنی میرے دادا ابو قحافہ کو نہ پہچانا. ہمارے نبی نے فرمایا ان لی وقت، ہمارے نبی نے فرمایا یاد رکھنا ایک وقت میرا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا، میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے. میرے پیارو، اس لیے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آج کا دن جو ہے یوم الفرحہ، یوم السرور، یوم المسرہ، خوشی کا دن ہے. اور ایک نیا لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا، آج کا دن یوم الشکر. بولو کیا ہے؟ یوم الشکر، شکرانے کا دن ہے. شکرانے کا دن ہے. اور کیوں شکرانے کا دن ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ بہت سارے بندے ایسے جنہوں نے روزہ، بولو نا روزہ، اللہ نے ہم کو مکمل تراویح سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سارے بندے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مکمل تراویح، اللہ نے ہم کو کئی قرآن پاک، کنہوں نے 10 قرآن، کسی نے 12 قرآن، کسی نے 15 قرآن، کسی نے 1 قرآن اور کسی نے کچھ نہیں. لیکن اللہ نے جن کو قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کس کا شکر ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے روزہ، تراویح اور یہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور رمضان میں ماشاءاللہ آنکھوں کی ہم نے حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، ہاتھوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ پورا مہینہ جو 29 دن کا ہوا ہے یا 30 دن کا ہوا ہے یہ صبر والا تھا، اور صبر کے راستے سے بندہ جنت میں جاتا ہے. آج ایک عید کا دن دیا ہے، یہ شکر کا دن ہے. صبر سے آدمی جنت میں جاتا ہے، شکر سے بھی جنت میں جاتا ہے. اور شکر کیسے کرے؟ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. آج اللہ کا شکر کیسے کرے؟ کریں گے؟ بولو کریں گے، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. 3 کام سے شکر ادا ہوگا. کتنے کام سے شکر ادا ہوگا؟ کون کون تیار رہتا ہے کہ آج عید کے دن کو ہم لوگ 100% صحیح بنا لیں؟ آج تک بہت عیدیں ملی ہے لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ یہ آج کا دن یوم الشکر. یہ کون سا دن ہے؟ شکر کا دن ہے. اور شکر جتنا اللہ کا شکر کریں گے اللہ اتنی نعمتیں بڑھاتا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے میرا بندہ تو شکر کرتا جائے گا، میں دنیا کی نعمتیں تجھے بڑھاتا جاؤں گا. تو آج عید الفطر کو شکر کا دن بناؤ کہ ہمارا مال بڑھنا شروع ہو جائے، وہ بھی حلال مال اور چھپر پھاڑ کے مال. کیونکہ اللہ نے کہا تو شکر کرے گا میں تیرے مال کو کیا کروں گا. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی اللہ کا بہت شکر کرتے تھے. کیا فرمایا؟ شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا بولو بہت شکر ادا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا قرآن میں وہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے. تو آج ہمیں بھی یوم الشکر، شکر ادا کرنا ہے. کون کون تیار ہے آج کے دن کو یوم الشکر بناؤ؟ خوب پیسہ، خوب مال، خوب دولت، سب حلال، سارا ٹینشن دور. آج عید الفطر خوشی کا دن ہے، اسے شکرانے کا دن بناؤ. اور ایک بات یاد رکھنا من اوتی شکرا لم یمنع مزیدا.
چار باتیں یاد رکھنا. من اوتی شکرا لم یمنا مزیدا, جس نے شکر ادا کر لیا. اب یہ سمجھنا ہی مت کہ مال گھٹے گا, مال بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا. من اوتی توبہ لم یمنا القبول, جس نے توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اب سمجھنا معاف ہوتا ہی جائے گا, اب معافی میں کوئی رکاوٹ آنے والی نہیں. من اوتی الاستخارہ لم یمنا الخیر, جس نے استخارہ کیا یعنی کوئی معاملے میں اللہ سے مشورہ کر کے دکان کھولا یا اللہ سے مشورہ کر کے کوئی بزنس شروع کیا, کہتے اب فکر مت کرنا, اب بھلائی ہونے والی ہے. اور من اوتی المشورہ لم یمنا الثواب, اور جس نے مشورہ کر کے کوئی کام کیا تو سمجھ لینا وہ کام سیدھا ہی ہونے والا ہے, ٹیڑھا ہونے والا نہیں. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے چاروں باتیں لکھی ہے. خیر یہ آج کا دن یوم الشکر, بولو آج کا دن یوم شکرانے کا دن ہے. اور اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ میرا شکر, بولو نا, اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو. پڑھو نا, اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرتے جاؤ گے, میں تمہیں یاد کرتا جاؤں گا. واشکروا لی, اور تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ گے, کبھی میری ناشکری مت کرنا. اور پورے سال میں یہ ایک دن جس کو کہتے ہیں یوم الشکر, یہ کون سا دن ہے؟ شکر کا دن ہے. تو شکر ادا کرنا ہے. کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے تو میں بات آگے بڑھا. شکر کرنا ہے نا سب کو, کیونکہ ہم بالکل انشاءاللہ 7:10 کو نماز کا طریقہ شروع کریں گے اور 7:15 کو جماعت کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ایک بار کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. شکر ادا کرنے کے 3 طریقے. بولو شکر ادا کرنے کے کتنے طریقے؟ 3 طریقے. پہلا طریقہ آج کا دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی. بولو اللہ کی بڑائی. جیسا آپ خوش کب ہوتے ہو؟ جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے. بھائی آپ کو کسی نے ہدیے میں واچ گھڑی دی, آپ اس کے سامنے پہن کے جاؤ گے, کہا گیا بہت اچھی ہے, میں کتنے زمانے سے ڈھونڈتا تھا, یہ ایسا پیس تو میرے کو ملتا ہی نہیں تھا, تو لے کر آیا. تو سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہدیہ دیا اور سامنے والے نے میرا شکر ادا کیا. اللہ نے ہم کو روزہ, نماز, تراویح, بھوکا پیاسا, اور اس کے بعد میں اللہ نے قرآن کی تلاوت اور سانس لینے کا موقع, آنکھیں, کان, ناک, بدن کا ٹکڑا سلامت دیا. تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اور اسی شکر کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا. اسی لیے ہم کو کہا گیا ذکر کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سب سے زیادہ شکر اس میں ادا ہوتا ہے کہ ہم کہیں اللہ تو سب سے بڑا. اللہ بولو بلند آواز, اللہ تو سب سے بڑا, اللہ تو سب سے بڑا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز میں باقی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں اتنی مرتبہ اللہ اکبر نہیں ہوتا ہے. عید کی نماز میں اللہ اکبر بڑھ جاتا ہے. بولو بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا؟ عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بڑھ گیا. دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ بڑھ گیا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے شکر شکر شکر, اور شکر ہوگا یہ جملہ کہہ کر کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے, اللہ تو سب سے بڑا ہے, اللہ تو سب سے. ایک کام تو یہ کرو گے آج پورا دن جب موقع ملے کیا پڑھنے کا, پورا پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. گھر میں جا کے بیوی بچوں کو کہو, اگر پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو موقع بموقع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ شکر کر رہے, اور شکر کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے میں تیرے مال کو بڑھانے کا آج ہی ہمارے پاس دن ہے. آج سب سے بڑا دن ہے مال کو بڑھانے کا. اپنا دماغ چلاؤ, کیونکہ ہم نے دکانوں میں بہت دماغ چلایا مگر مال بڑھا نہیں. بہت جگہ سے مال اٹھا کے لایا, کبھی کشمیر سے اٹھا کے لایا, کبھی مہاراشٹر سے اٹھا کے لایا, کبھی بہار, بنگال, اڑیسہ سے چاول اٹھا کے لایا, مگر کاروبار میں ترقی نہ ہوئی. یہ کام کر لے ترقی ملے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتا جا, پھر دکان شروع کر. اب اللہ کہے گا تو نہیں چلائے گا, میں تیری دکان کو چلانے والا ہوں. بولو سب کریں گے زیادہ سے زیادہ. پہلا کام کیا پڑھتے رہنے کا؟ اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو کنجوس بہت ہوتے ہیں. یہاں کالی پل میں ہے نا کنجوس. کتنے سال سے میں عید کی نماز پڑھاتا ہوں, آج تک میرے کو کسی نے عید ہی نہیں دیا ہے, اور آج بھی کوئی امید نہیں ہے کہ عید ہی ملے گی.
وہ کہتے ہیں نا وہ ایک آدمی بڑا کنجوس تھا, اس نے کیا کیا معلوم, مجھ کو لوگوں نے کہا زکات دے, زکات زکات, تو کہا یہ علماء کیا فتوا دیتے زکات دینے کا, زکات دینے کا. میں زکات بتاتا ہوں کیسے دینے کا. ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ ڈبہ لا کے رکھ دیا اور خود پہلے مالے پہ کھڑا ہو گیا اور سارا مال اس کا رکھا, کہا سب مال ڈالتا ہوں میں, جتنا ڈبے میں گیا وہ زکات, باہر گیا وہ میرا. اب اتنا سا ڈبہ رکھا تو جائے گا کتنا اس میں؟ اب جو ڈبے, تو دوسرے نے کہا نالائق, کمبخت, کنجوس, ڈبہ رکھتا تو اس نے کہا تو کیا کرنا, کہا نہیں ڈبہ وبہ ہٹا, ایسا گول چھوٹا سا دائرہ بنایا, چھوٹا سا ایسا راؤنڈ بنایا, جیسا چوڑی ہوتی نا چوڑی ویسا تھوڑا سا ایسا, اور کہا پہلے مالے پہ کھڑا ہو گیا, کہا سب مال ڈالتا ہوں, جتنا یہ راؤنڈ میں آیا وہ زکات کا, باقی باہر نکلا وہ اپنا. تیسرے نے کہا بہت کنجوس ہو تم لوگ, بہت, حالانکہ وہ کنجوسوں کا باپ تھا. یہ کیا طریقہ ڈبہ رکھنے کا اور راؤنڈ بنانے کا, ڈبے میں جو آیا وہ زکات کا, باقی اپنا, راؤنڈ بنایا سرکل میں جو آیا وہ زکات کا, باقی اپنا. کہا سب سے اچھا اللہ مالک, اللہ قادر, کہا میں ٹیرس پر جاتا ہوں, جتنا مال ہے سب زمین پر ڈالتا ہوں اللہ کے واسطے, جتنا زمین پر گیا وہ میرا, اوپر گیا وہ اللہ کا. یہ کنجوسی بھی بڑی عجیب و غریب کنجوسی ہوتی ہے. علماء نے جو فتویٰ دیا ہے نا, اس کے اعتبار سے ہم کو زکات دینا چاہیے. اپنا جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو فدیہ دینا چاہیے, جنہوں نے روزے میں گڑبڑ کی ان کو کفارہ دینا چاہیے, اور آج فطرہ دینا چاہیے. اور ہم لوگ اکثر فطرہ, کیا رقم چل رہی ہے یہاں, فطرے کی رقم کیا چلتی ہے؟ 80. یہ 80 روپیز جو ہے نا یہ سب سے منیمم ہے, سب سے کم, کیونکہ فطرہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلا نا, وہ گیہوں کو لے کر, جو کو لے کر, کھجور کو لے کر اور کشمش کو لے کر. کشمش سے اگر آپ فطرہ دو گے تو فطرہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے, کھجور سے دو گے تو تھوڑا اور لیکن مہنگا ہوگا, جو سے دو گے تو تھوڑا اور مہنگا. سب سے سستا گیہوں کا ہوتا تو پوری امت نے گیہوں کو اختیار کر لیا. کوئی کشمش کے ساتھ فطرہ دینے کو تیار نہیں, کوئی کھجور کے ساتھ فطرہ دینے کو تیار نہیں, اس رقم کو کوئی مینج کرنے کو تیار نہیں. حالانکہ ہمارے نبی کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے. جو غریب ہوتے تھے وہ گیہوں اور جو کے ذریعے سے فطرہ دیا کرتے, جو درمیانی قسم کے ہوتے تھے وہ کھجور کے ذریعے سے فطرہ دیتے تھے, اور جو اعلیٰ قسم کے ہوتے وہ کشمش یعنی ڈرائی فروٹ کے ذریعے سے فطرہ دیا کرتے تھے. خیر یہ سب باتیں آپ کے نالج کے لیے, لیکن ہم کو آج کا دن شکر کا دن بنانے کا ہے. تو کتنے کام کرنے ہم کو؟ پہلا کام کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اللہ روزی کیا کراتا جائے گا, بڑھاتا جائے گا. آج کا دن نکل جائے گا, پھر یہ موقع بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. دوسرا کام ہم کو کیا کرنا ہے معلوم ہے, شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ آج سے طے کر لینا ہے کہ نماز قضا نہیں کروں گا. شکر کا مطلب ہی ہے نماز قضا نہیں کروں گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز 5 نمازیں رکھی, آج اللہ نے 6 نمازیں رکھی. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. آج اللہ نے ایڈیشن کر دیا عید کی نماز, اور ایسا ایڈیشن کیا کہ باقی نمازوں میں بلایا جاتا ہے, اذان دے دے کے, اقامت دے دے کے بلایا جاتا. اللہ کہتا آج بلاؤں گا نہیں, آج میرا بندہ تو اپنی مرضی سے خود چلا آئے گا. تو نماز کو اللہ نے بڑھا دیا. مطلب ہے کہ شکر کا دوسرا راستہ ہے 5 وقت کی نماز. کون کون تیار ہے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عید کے دن تو ماشاءاللہ مجمع ہوتا ہے, بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. عید کے دن مجمع کی کوئی کمپلین ہم کو ہوتی نہیں, لیکن آج ظہر میں 50% کم ہو جائیں گے, عصر میں اور 25% کم ہو جائیں گے. کل وہی, کیونکہ ابھی کیا ہوا معلوم ہے, کل جیسے چاند دکھا نا, ہم سب لوگوں نے کہا نا چاند دکھا, چاند دکھا, چاند دکھا. میرے گھر میں بھی کہا میری بیوی نے, چاند دکھا, چاند دکھا, چاند. میں نے کہا وہ تو پہلے ہی تیرے کو دیکھا تبھی چاند میرے کو تو دکھ گیا تھا. وہ کہتے ہیں نا چاند دکھا, چاند دکھا. میں نے کہا چاند دکھا بہت خوشی کی بات ہے, دعا پڑھنا چاہیے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. چاند دکھا تو دعا پڑھنا چاہیے, لیکن وہ شیطان جس کے ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا تھی, وہ نکل آیا ہے. عید کی نماز کے بعد آپ کے پاس آئے گا, مائی بردر ہاؤ آر یو. اب یہ جو تھوڑی بہت آئی ہے نا, ابھی میں نے دیکھا ایک بار کو کہ بھائی عید کی نماز سے آنے سے پہلے 3 عدد اگر کوئی کھجور کھائے تو سنت ادا ہوگی. میں نے باہر دیکھا کوئی بیڑی پھونکتا ہے, کوئی سگریٹ پھونکتا ہے. یہ کون سی سنت ہے بھائی؟
अभी तो शुरू हुआ है, ईद का मामला शुरू हुआ है। तो मेरे प्यारों, आज से तय कर लो, जैसे रमजान में मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, अब भी 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। और जैसे मैंने कहा अल्लाह अकबर पढ़ेंगे तो रोजी में बरकत होगी, और नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते, तू भी नमाज पढ़ ले, तेरी फैमिली भी नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाते रोजी की फिक्र मत करना, रोजी भर भर के हम तेरे दरवाजे तक पहुंचा देंगे। तो बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कितने काम हो गए? पहला काम ज्यादा से ज्यादा, दूसरा काम ना, तीसरा काम आज जितना हो सके सदका। और मैं आपको आज सदके का रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि मैं साल भर में कभी अपने मदरसे यानी हमारे मदरसे की तश्कील नहीं करता। सिर्फ ईद के दिन बैठकर मैं पैसा मांगता हूं, और अपने लिए नहीं मांगता, क्योंकि यहाँ से कीम और कोसंबा नाम सुना होगा आपने, उसके दरमियान में हमारा मदरसा है, जिसमें 250 से 300 तलबा पढ़ते हैं, जो हाफिज भी बनते हैं, कारी भी बनते हैं, आलिम भी बनते हैं, और नाजिरा भी पढ़ते हैं, और कलिमात भी पढ़ते हैं। 250 के करीब बच्चे हैं जिनकी कोई फीस नहीं है, गरीब बच्चे हैं, यतीम है, लाचार है, मजबूर है, और उनका खाना, उनका पीना, उनका नाश्ता, उनका कपड़ा, गर्मी में गर्मी के कपड़े, ठंडी में ठंडी के स्वेटर, सब कुछ इंतजाम। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, जो एक यूनिक काम, एक अजीब और गरीब काम, ये तो मदरसा जो मैंने अभी आपको कहा, आपने सुना, मैंने कहा, आपने सुना, पूरे रमजान आपने सुना, चंदे वाले आए, वो यही बोलते हुए चले गए कि हमारा मदरसा, हमारा मदरसा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हम लोगों ने एक और मदरसा बनाया है जो बड़ौदा में है, बिल्कुल हाईवे से अंदर 7 किलोमीटर पर जाओ तो दारुल आफिया नाम का मदरसा। वो मदरसे में हमारा कानून है, सिर्फ वो बच्चे होंगे जो ब्लाइंड होंगे। ब्लाइंड यानी अंधे हो, वो होंगे जो डेफ होंगे यानी बहरे हो, वो बच्चे होंगे जो डम होंगे यानी बोलने, वो बच्चे होंगे जिनके उंगलियां टेढ़ी होगी, जो पांव से चल नहीं पाते होंगे, दिमाग से काम नहीं कर पाते होंगे। ऐसे 44 बच्चे, 44 बच्चे इस वक्त हमारे पास है। अल्लाह का एहसान है, पहले किराए पर था, अब माशाअल्लाह इदारे ने अपनी जमीन ले ली है, और अभी कुछ दिन पहले दूसरा फेस भी ले लिया है। अब अगर तीसरा फेस हम ले लेंगे तो 100 बच्चे हमारे पास ऐसे जमा होंगे। आपको मालूम है, ये सब बच्चे दरगाहों पर बैठे रहते, भीख मांगते। ये वो बच्चे हैं जो बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगते हैं, ये वो बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। इन्हें भी पता नहीं होता कि इनकी अम्मा कौन है, इनके अब्बा कौन है। ऐसे बच्चों को हमने जमा किया, 44 बच्चे जमा हुए, क्योंकि 44 से आगे हमारे पास जगह ही नहीं है। तो 44 बच्चों को जमा किया, तो उनका नाश्ता, उनका दोपहर का खाना, उनका रात का खाना, सबसे बड़ा उनका मेडिकल। और आपको मालूम होगा, ये मदरसा यूनिक मदरसा होता, यहाँ सबको अलग पूछा जाता है, तुम नाश्ता क्या करोगे, तो अलग नाश्ता, इसका नाश्ता अलग, उसका दोपहर का खाना अलग, उसका शाम का खाना अलग, सबको अलग अलग पूछ के दिया जाता। लंबा चौड़ा खर्च होता। बल्कि मैं कहता हूं 400 बच्चों को संभालना आसान है, 44 बच्चे जो माजूर है, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनका संभालना बहुत मुश्किल है। वो काम भी हम लोग कर रहे हैं, और बड़ौदा में कर रहे हैं। आप अपनी आंखों से जाके उसको देख भी सकते हो। तो मैं अब आपसे कहूंगा कि आपकी ज़कात, आपका सदका, आपका खैरात, आपका लिल्ला, आपका कफ़ारा, आपका फिदिया, आपका फितरा, बाहर हमारे साथी बच्चे भी खड़े होंगे रुमाल लेकर, और मैं खुद भी मुलाकात के वक्त यहाँ बैठा रहूंगा। आप मेरे हाथ में देते हुए चले जाओ या बाहर देते हुए चले जाओ, लेकिन आज हमको 3 काम करना ही करना है। पहला काम क्या था? क्या पढ़ने का? दूसरा काम क्या था? और तीसरा काम है सदका और खैरात। ये 3 काम से अल्लाह रोजी में छप्पर फाड़ के बरकत देता। मैं एक हदीस सुना दूं आपको और बात खत्म करूं। मेरे दोस्तों, फजर की नमाज हो रही है, बोलो कौन सी नमाज हुई? हमारे नबी साहब ने सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हुई। हमारे नबी ने यूं पीछे देखा तो कुछ 14-15 आदमी है जिनके कपड़े यहां से यहां तक है, यहाँ शुरू होते हैं यहाँ, और उनके चेहरे से लगता है कि बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे। और फिर पता चला कि पीछे पर्दे में उनकी औरतें भी और उनके बच्चे भी हैं। तो हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ? कहा कबीले मुजर से आए हैं, 3 दिन से खाना नहीं मिला है, उनके पास कपड़े भी नहीं है, उनकी बीवियां भी भूखी है, उनके बच्चे भी भूखे, और सब तिलमिला रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं अभी आपसे तश्कील कर रहा हूँ ना कि आप अपना ज़कात, फिदिया, फितरा, सदका, लिल्ला, कफ़ारा, कितनी देर में बोलूंगा ये भाई? कितनी देर बोलूंगा? जल्दी बोलो ना। 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद ज्यादा बोलूंगा तो आप मेरे को हटाओगे यहाँ से। सही है कि नहीं? कि टाइम हो गया ईद की नमाज का। हमारे नबी ने फजर के बाद से तश्कील शुरू की तो जोहर तक तश्कील कर दी।
حالانکہ آدمی کتنے تھے؟ 14-15. ان کی بیویاں ہوگی تو 30 ہو گئے. چلو بچے 20 پکڑو تو 50 ہو گئے. 50 کے لیے ہمارے نبی نے فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک تشکیل کی. اور حضرت بلال فرماتے ظہر کی نماز کے بعد بھی ہمارے نبی تشکیل کے لیے بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ہمارے نبی نے دیکھا ایک صحابی 2 بڑے بڑے ٹھیلے لے کر آ گئے، ایک میں چاندی کے سکے، ایک میں سونے کے سکے، ایک میں درہم، ایک میں دینار. تہلل وجہہ بشرا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا مسکرائے جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور فرمایا من سن سنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها. یعنی ہمارے نبی نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا اور یہ لے کر آئے، دینار لے کر آئے، درہم لے کر آئے، چاندی سونے کے سکے لے کر آئے، ہمارے نبی فرماتے میں مسکرایا. علماء کہتے ہیں جو آج فطر عید الفطر کے دن خصوصی طور پر اور عمومی طور پر کبھی بھی دے گا، انشاءاللہ جیسے نبی ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، کل قیامت میں ہم نبی کو دیکھ کر مسکرائیں گے، نبی ہم کو دیکھ کر مسکرائیں گے. تو کون چاہتا ہے کہ ہمارے نبی اسمائل کرے ہم کو دیکھ کر؟ کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں. تو پھر یہ کام کر لو بھائی، آج جتنا بھی ہوئے میں عید کے بعد یہیں بیٹھا رہوں گا، خطبے کے بعد آپ میرے ہاتھ میں دو یا باہر ہمارے بچے کھڑے ہوں گے ان کو دو، سب جگہ دو گے برابر ہے. لیکن اتنا اندازہ لگانا کہ ہمارے یہاں جو نابینا بچے نا، نابینا، وہ یہ قرآن میں نہیں پڑھتے، وہ بریل والا قرآن ہوتا ہے، بریل لٹی والا قرآن، اس قرآن میں پڑھتے. اور آپ کو تعجب ہوگا وہ بریل لٹی والا جو قرآن ہوتا ہے نا، اس میں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا پڑھانے والا الگ ہوتا ہے، ان کے خادمین الگ ہوتے ہیں، ان کے استنجے کا انتظام الگ ہوتا ہے، ان کے کپڑے کا انتظام الگ ہوتا ہے. پھر بھی الحمدللہ 8 سال میں 4 بچے پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. یہ بچے اگر قیامت میں اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے میری آنکھ لے لی لیکن میں قرآن کا حافظ بنا، یہ بچے کہیں گے قیامت میں اللہ تو نے میری آنکھ لے لی. آنکھ بہت بڑی نعمت ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کہیں گے بچے، کہیں گے اللہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے لیکن تو نے آنکھ نہیں دی، پھر بھی میں نے تیرا قرآن پورا سینے میں اتارا. اور آپ کو تعجب ہوگا انہی بچوں نے آج وہاں بروڈا کی مسجد میں تراویح بھی پڑھائی. بولو سبحان اللہ. تو یہ سب آنکھ والے، یہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح، اور آنکھ ہونے کے باوجود تراویح بھی پوری نہیں پڑھی. کتنے تو نالائق کیا کرتے ہیں، پیچھے کھڑے رہتے. اور جب ہوتا ہے نا سبحان ربی العظیم، امام صاحب جب پڑھیں گے نا تو امام صاحب کی بھی عادت ہوتی پڑھتے پڑھتے اس پر آ کر رکے گا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو دیکھا کہ اب یہ رکوع میں جا رہا، اللہ بولے دوڑتے دوڑتے رکوع میں آ گیا. کیا ہے قرآن کا مذاق نہیں تو کیا ہے. کل وہ اندھا بچہ کہے گا اللہ تو نے آنکھیں لی تھی. اور اکثر بچے ان میں ایسے جن کے اماں ابا نہیں ہیں، اماں ابا نہیں مطلب ان کو معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کون ہے، میرا ابا کون ہے. وہ کہیں گے اللہ میں نے میری ماں کو کبھی پکارا نہیں کیونکہ میں تو گونگا تھا، میں نے کبھی میری ماں ابا کو دیکھا نہیں کیونکہ میں اندھا تھا، لیکن میں نے محنت کر کے قرآن سینے میں رکھا. تو اللہ ان بندوں کا کیا ہوگا جو دیکھتے بھی ہے، ماں بھی ہے، ابا بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے. کم بختو سورہ فاتحہ بھی ہماری صحیح نہیں ہے. تو اب ایک ارادہ کرو، خود تو نہ بنے دوسروں کو تو بناؤ، اپنی زکات سے، صدقہ سے، خیرات سے، للہ سے، فطرہ سے، فدیہ سے، کفارہ سے دوسروں کو تو بناؤ. تو 3 کام کرنا ہے. بولو بالکل تیار آپ لوگ 3 کام کے لیے؟ تو میں آگے ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاؤں ٹائم ہے، ٹائم میں دیکھ رہا ہوں 7:07 پٹھان صاحب ٹائم ہے نا؟ تمہارا مائک برابر نہیں، زور پر ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر دیکھو ٹائم ہے. ایک بات بتاؤں، یہ حضرت ابو بکر، کون حضرت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، اپنی بیٹی کے پاس آئے، کہا میرے کو کوئی ایسا کام بتاؤ جو میرے نبی نے کیا اور میں نہ کرتا ہوں، میرے نبی نے کیا اور میں نہ کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک کام ہے ابا ایک کام ہے. حضرت ابو بکر کو کہا ابا ایک کام ہے. میرے نبی ہفتے میں ایک مرتبہ حلوہ تیار کرواتے تھے. کیا تیار کرواتے تھے؟ اور پھر لے کر جاتے تھے، یہاں تک تو میں دیکھتی تھی، پھر وہاں سے گلی بدلتے، پھر وہاں سے گلی بدلتے، پھر وہاں سے گلی بدلتے، کہاں جاتے پتہ نہیں، لیکن جب آتے تو پلیٹ میں حلوہ ہوتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ حلوہ تیار کر دے، جو تیار کرتی تھی تیار کر دیا. حضرت ابو بکر حلوہ لے کر گئے. بولو لے کر گئے. یہاں تک کا تو راستہ معلوم تھا، آگے کا راستہ نہیں معلوم، لیکن اللہ کا نام لیتے لیتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ ایک پہاڑ کے قریب میں ایک معذور آدمی بیٹھا ہے جو آنکھوں سے نابینا، یعنی اس کو نظر تھوڑا تھوڑا بولتا ہے.
تھوڑا تھوڑا سنتا ہے اور اس کا یہ پورا حصہ جلا ہوا ہے، یہ پورا حصہ جلا ہوا، آنکھوں سے دکھتا نہیں، لیکن جب پاؤں کی آہٹ ہوئی نا وہ آدمی سمجھا کون آئے، کون آئے؟ نبی آئے۔ اس کو نہیں معلوم کہ نبی کا وصال ہو گیا ہے اور ابو بکر ہے، کیونکہ دکھتا تو نہیں، تو وہ آدمی نے اپنی زبان سے کہا محمد محمد، یعنی محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اگر ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے، میں آیا ہوں، ابو بکر آیا ہوں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے تو کہا ہاں حلوہ لے کر آیا ہوں، حلوہ، ہاں تو کہا بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی۔ حضرت ابو بکر کے پاس چمچی تھی، بولو کیا تھی؟ چمچی، اس میں حلوہ لیا اور اس کے منہ میں جیسے منہ میں رکھا، وہ جو کمزور آدمی تھا نا، کمزور آدمی جس کو بولو نظر بھی نہیں آتا تھا، سن بھی برابر نہیں سکتا، بول بھی برابر نہیں سکتا تھا، پورا جلا ہوا تھا، وہ زور سے چیخا اور کہا محمد نہیں، محمد نہیں ہے، محمد نہیں ہے۔ بعد ابو بکر رونے لگے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان کے بعد ابو بکر آیا ہوں، لیکن تمہیں کیسا پتا چلا کہ میں ابو بکر ہوں؟ کیونکہ تم کو تو نظر بھی نہیں آتا، تم کو کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر ہوں؟ حلوہ بھی وہی ہے، چمچی بھی وہی ہے۔ وہ جو محمد تھے نا وہ چمچی سے نہیں کھلاتے تھے، کیونکہ چمچی جب میرے ہونٹ پہ لگتی ہے تو جلا ہوا ہونٹ اور جلتا ہے، وہ اپنی زبان پر حلوہ رکھتے تھے اور میری زبان پر پہنچا دیتے تھے، اپنی زبان پر حلوہ رکھتے تھے اور میری زبان پر پہنچا دیتے تھے۔ تو کوئی اس طریقے کا معذور ہو جس کو دیکھ نہ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، اس کی مدد کرنا میرے دوستو، ہر مذہب ہر دھرم والے اس کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ صدقہ خیرات، اور وہ تو بات کی بات ہے، پہلے آج 3 کام کا وعدہ کرو گے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ آج کیا پڑھتے رہو گے؟ نہیں بولو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر پورا یاد نہ ہو تو صرف کیا کہو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیوی کو بھی کہو گے، بچوں کو بھی کہو گے، کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ یہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کر کے آئے، یہ سنت پر بھی عمل ہو گیا، خوشبو لگا کر ہے نا، یہ سب تو کر کے آئے نا، یہ سنت پر بھی عمل ہو گیا، اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر آئے، یہ بھی سنت ادا ہو گئی۔ اب آئے ہو جو راستے سے، تھوڑا سا راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جائے تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی، ہر سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا کام ہم کو کرنا، آج سے عید کی نماز میں آج اللہ اور رسول کے سامنے وعدہ ہے کہ جان جائے گی میری بلا سے جاوے، لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے آج 5 کی جگہ کتنی نمازیں کر دی ہے؟ 6۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ نماز۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ اور نمبر 3 جتنا ہوئے صدقہ 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 صدقہ، کیونکہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار۔ حدیث پاک میں لکھا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دو، کیا ہوگا؟ اللہ کا غصہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے آگ لگی ہو پانی ڈالو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، صدقہ کرو تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ رمضان میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی نا، ارے بولو نا، ہوئی ہوگی نا، غیبت ہو گئی، موبائل پہ آڑا ٹیڑھا کام ہو گیا، ہاں کچھ عورتوں پہ نظر پڑ گئی، ماں باپ کے سامنے کچھ بول دیا۔ رمضان میں گڑبڑ تو ہوئی ہے، صدقے کے ذریعے سے وہ ساری گڑبڑ کو کمپلیٹ کرو اور روزہ ایسا پرفیکٹ کرو کہ اعلان ہو جائے میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جو باتیں کہیں سب سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اچھا اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو اب نماز کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نماز کی ترکیب کیا ہے، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ یہ نماز آتی ہے تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے نیت کا معاملہ۔ نیت جو کتابوں میں لکھی ہے نا، بہت لمبی نیت ہے کہ 2 رکعت عید الفطر واجب کی زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے کعبے کے سامنے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ اتنی لمبی نیت مت کرو، صرف اتنی نیت کرنا جب آپ کھڑے ہوئے تو میری وہ نیت ہے جو میرے امام کی نیت ہے، بولو میری وہ نیت ہے۔ کمٹ اس میں اذان ہوگی نہیں، اقامت ہوگی نہیں، سیدھے امام کہے گا اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لینے کا، اور کیا پڑھنے کا؟ بولتے جاؤ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جس کو ثنا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے کا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، بولو ہاتھ چھوڑ دینے کا۔
پھر اللہ اکبر ہاتھ باندھ دینے کا. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ یہ پہلی چینجز ہے جو زائد تکبیروں کے ساتھ ہے. کیونکہ پہلی رکعت جیسے ہوتی ویسے، دوسری رکعت بھی جیسے شروع ہوتی ویسے، بس دوسری رکعت جب مکمل ہوگی نا تو رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑنے کا، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینے کا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑنے کا. اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر میں کہاں چلے جانے کا؟ رکوع میں. باقی نماز میں کوئی چینجز نہیں. چینجز صرف آتی ہے پہلی رکعت کے شروع میں اور دوسری رکعت کے اخیر میں. بولو، پہلی رکعت کے شروع میں، دوسری رکعت کے اخیر میں. اور پھر نماز کے بعد دعا، اور دعا کے بعد خطبہ. جیسا نماز کا پڑھنا واجب ویسے خطبے کا سننا بھی واجب. جو لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے وہ 50% کام کرتے، 50% خالی آج جاتے. نماز پڑھنا بھی واجب اور خطبے کا سننا بھی واجب. اور آج سب کو ملاقات کرو تو کیا بولنے کا؟ یہ ہمارے نبی اور صحابہ جب عید کے دن ملتے تھے نا، او عید کی نماز ہو گئی، سب لوگ ملاقات 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 ملاقات، تو آپس میں کیا بولتے تھے معلوم؟ السلام علیکم تو ہے، وعلیکم السلام تو ہے، ساتھ میں تقبل اللہ منا ومنکم. بولو، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. جس کا اب آپ کو عربی یاد نہ ہو تو اتنا، اللہ تیرا بھی سب قبول کرے، اللہ میرا بھی سب قبول کرے. جتنا پورا رمضان تیرا گیا اور آج عید آئی، اللہ سب قبول کرے اور اللہ میرا بھی سب کیا کرے؟ قبول کرے. آمین یا رب العالمین. صفحے لگا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.